خدا نہ خواستہ اس کو ایک تھپڑ مارنے سے وہ مظلوم ہو گیا. یہ کئی تھپڑ میں نے بھی کھائے ہوئے ہیں. آئی لو اٹ. عزت دینی نہیں آتی تو آپ مرد ہی نہیں ہیں. کی کرنا اس نے پھڑیا گیا ہوں اصولی طور پہ ایویں نہیں مار دی بڑھی. تو یہ فرانسیسی صدر آپ کے خیال میں پکڑا گیا ہے. مار کسی اور گل تو پہ رہی. یہ مردوں نے پبلک مقامات پر اپنی عورتوں کو مارا یار. اگر بیوی نے تھپڑ مار دیا تو اگلا بھی. ایک ہمارے پڑوس میں بھی رائٹر ہے, وہ یہاں تشریف لائے تھے. وہ لعنت بھیجو اس گھٹیا آدمی کے اوپر. وہ ایک آدمی تھا, اس گھٹیا آدمی کو یہاں اتنا پروٹوکول دینا نہیں چاہیے تھا. پاکستان میں رہنے کی بجائے جہنم میں رہنا پسند. اللہ کے فضل سے وہ جہنم میں رہ رہا ہے. یہ جو ہندو توا کا کانسیپٹ کے بعد جو انڈیا کا روپ مجھے نظر آیا, وہ اتنا گھٹیا ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ آج کے بعد بھی وہ اگر اس طرح کی حرکت کرے تو ان کو اس سے دگنا جواب دینا چاہیے. I salute my air force, my army. They responded well. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ. ناظرین, سوشل میڈیا پہ یوں تو مرد و عورت کے مابین ایک بحث جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور لوگ یہ ثابت کرنے پہ بضد رہتے ہیں کہ گھر میں حاکمیت عورت کی ہے یا مرد کی ہے, دہشت زیادہ مرد کی ہے یا عورت کی ہے. لیکن فرانسیسی صدر کے ساتھ جو ایئرپورٹ پہ ہوا وہ ویڈیو پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہے اور دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے اندر اس کے اوپر جو ہے نا وہ تبصرہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کا مرد جو ہے وہ مظلوم ہے. در حقیقت عورت یوں ہی مکے مارتی ہے جیسے فرانسیسی صدر کو پڑے ہے. ہمارے ساتھ معروف شاعر اور ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں, سر یہ جو فرانسیسی صدر کے ساتھ لوگ ثابت کرنے پہ بضد ہیں کہ در حقیقت مرد کے ساتھ گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو ایک تھپڑ مارنے سے وہ مظلوم ہو گیا. میں تو مانتا ہوں عورت کی حکومت کو, اس کی حاکمیت کو, اور اگر آپ بڑے مرد ہیں تو گھر سے باہر دکھائیے خدامگی. گھر کے اندر اس عورت کو کیا دکھانی ہے؟ وہاں کلیتاً اس کا اختیار ہے, وہاں رعایا بن کے رہیے. تو یہ کئی تھپڑ میں نے بھی کھائے ہوئے ہیں. آئی لو اٹ. سر ویسے آپ یہ مان دیتے ہیں آپ عورت کو, سمجھو. اگر آپ کو مان دینا نہیں آتا, عورت کو عزت دینی نہیں آتی تو آپ مرد ہی نہیں ہیں. سر ویسے ایسی سچویشن بن جائے, مرد کو اس کی بیوی مارنا شروع کر دے, مرد کو آگے سے کیا کرنا چاہیے؟ کی کرنا اس نے پھڑیا گیا ہوں اصولی طور پہ ایویں نہیں مار دی بڑھی. تو یہ فرانسیسی صدر آپ کے خیال میں پکڑا گیا ہے. اور سر دیکھیں, مار کسی اور گل تو پہ رہی, کہانی کوئی اور ہے. تو سر اس کو مکہ پڑا ہے, اس کی ضرورت نہیں آگے سے وہ سیدھی نہیں ہونی چاہیے. عورت کے سامنے کا, بیوی کے سامنے کا ضرورت ہونی چاہیے. اچھی بیوی ہو, سب سے جوتے کھائیں, کیا ہو گیا. چولیں عمومی طور پر مرد نہیں ماری ہوتی. سر ویسے یہ کیا مزہ ہے عورت سے مکے شکے کھانے کا, اور آپ نے کہا ماں سے نہیں کھائی, اسے جتیاں کھائی ہیں تو پھر وہ بھی ماں ہے. آپ کو ایک حدیث ہے نا, اس پر چاہے بحث کر لیں مجھ سے مولوی, کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. تو اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے, آپ کے بچوں کی ماں کے قدموں تلے بھی ہو سکتی. کوئی بھی ماں, آپ کے دشمن کی ماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے آپ کی. ہاں, اس کے پاس ماں کی کریکٹرسٹک ہونی چاہیے. ماں از ناٹ اے کریکٹر, اٹ از اے کریکٹرسٹک. ایک مرد جو بغیر دوسری شادی کے ایک بچہ پال رہا ہے تو وہ بھی ماں ہے. ورنہ ایسی بھی مائیں ہیں نا جنہوں نے آشناؤں کے لیے اپنے بچے دریا میں پھینک دیے, ان میں ماں کی کریکٹرسٹک نہیں ہوتی. تو ماں جو ہے آپ کے پاس سب سے امیڈیٹ ماں, آپ کی جنم دینے والی ماں کے بعد آپ کی بیوی ہے, تو اس کا اتنا احترام کیجیے. اور بیوی والی جنت تو زمین پہ مل جائے گی, ماں والی تو لبنی نہیں جائے گی. تو سر اگر کہیں جو عوامی مقامات ہیں, پبلک پلیس, وہاں پہ کسی مرد کے ساتھ, کئی مردوں نے پبلک مقامات پر اپنی عورتوں کو مارا یار. اگر بیوی نے تھپڑ مار دیا تو اگلا بھی. تو سر نہیں, جو مرد ہیں ان کو پھر حادثات روک لینا چاہیے یا مردوں کی طرح کھانے چاہیے؟ وہ مرد ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ تو پرائمر فسائی مرد ہی نہیں ہے, چاہے وہ اپنے دفاع میں اٹھائے. میں کہ تو دفاع میں اٹھائے, اپنی بیوی کے اوپر تو میں مانتا ہی نہیں ہاتھ اٹھانا. نو کانسیپٹ. سر یعنی کہ اس کا تھپڑ روک بھی نہیں سکتے. نو ماں نہ روکے گے, زیادہ سے ہاتھ پھاڑ لیتا, ماں کا بھی پھاڑ لیتا. تو بڈھی سے پھڑن کی اجازت ہے کہ نہیں سر؟ اس طرح ہاتھ پھاڑ لو, ہاں عزت احترام کے ساتھ. واپس نہیں مارنا. پتھر بھی مارے تو پھول برساؤ. نہیں مارتی بیوی پتھر یار. اچھا سر, دوسری بحث یہ چل رہی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس ہو گیا کہ جو پاکستان کے اندر بچوں کی شادی ہے نا, خصوصاً لڑکیوں کی, 18 سال سے کم عمر بچی کو
اس کا نکاح نہیں پڑھایا. نہیں ہونا چاہیے. میں بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں. دیکھیے وہ اجتہاد پہ جانا چاہیے, جو دو کے شرعی طور پر اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ زمانے شاید کچھ اور تھے, تو میرا مذہب جو ہے, میرا دین جو ہے, وہ اجتہاد کی اجازت دیتا ہے. تو آپ اس کو اجتہادی پوائنٹ آف ویو سے لیجئے کہ لڑکیوں کو تھوڑا گرو اپ کرنے دیجیے مینٹلی. ڈونٹ بی سو کروئل, کیونکہ اس وقت تک وہ اپنی مرضی ڈکٹیٹ کرنے جو کی نہیں ہوتی. اس کو پتہ تو ہونا چاہیے شادی کے جو پریریکوزٹس کا ہے, اس کو مرد کی عادتوں کا, 50-55 سال کی زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ. اس کی تو ایک بچی کو جس کو ناک پہنچنا نہیں آتا, آپ اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیٹس بیڈ. اس کو گرو اپ کرنے دیجیے, سمجھنے دیجیے, اور اس کو یہ والی طاقت اس کے پاس آنے دیجیے کہ وہ کہہ سکے کہ ابا مجھے یہ لڑکا نہیں پسند. بالکل. یعنی کہ اس کو سر یہ تو حدیث بھی ہے بلکہ سنت بھی ہے کہ اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کرنے. سر یہ آپ پر لازم ہے, حکم رسول اللہ, حکم ربی ہے. آپ نے بیٹی سے, بہن سے اس کی مرضی پوچھے بغیر شادی کی. میں تو اعلانیہ بولتا ہوں یہ جملہ. ٹھیک ہے. ہاں سر آپ یہاں پہ ایک ڈرامہ نگار ہیں, رائٹر ہیں, ایک ہمارے پڑوس میں بھی رائٹر ہے, وہ یہاں تشریف لائے تھے. وہ لعنت بھیجو اس گھٹیا آدمی کے اوپر. میں نے اس وقت بھی ایک ٹویٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. آپ کو آج پتا چلا اس کا. ایک بات یاد رکھیے, ہمیں عادت ہے انسانوں جتنی رسپیکٹ دینے کی. وہ ایک آدمی تھا, اس گھٹیا آدمی کو یہاں اتنا پروٹوکول دینا نہیں چاہیے تھا. ڈونٹ نیم ہم. بڑے بڑے لوگ اس کے قدموں میں بیٹھ گئے سر. اور اس نے کیا یہاں بھی ہمارے, آپ کا خیال ہے ہمارے یہاں گھٹیا لوگ کمی. ہاں وہاں آپ صرف یہ دیکھیے, وہاں کوئی خلیل الرحمان قمر تو نہیں تھا. سر جب اس نے کہا ہے کہ میں پاکستان میں رہنے کی بجائے جہنم میں رہنا پسند, اللہ کے فضل سے وہ جہنم میں رہ رہا ہے. تو لوگوں نے یہی کہا کہ تو جہنم میں ہی ہے. جی ہاں بالکل جہنم میں رہ رہا. وہ ایک گھٹیا آدمی کو کبھی موضوع بحث بنا کے پورٹریٹ ٹیم بناتے, سمجھے. ٹھیک ہے. جس طرح کا وہ شاعر ہے, دیکھو اس کا پھندو لگ گیا, ذرا مشہور ہو گیا. یہاں میرے ملک میں بڑا شاعر پیدا ہوا ہے, اس کی مجال نہیں ہے اس کے پیروں, ان کے پیروں تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے. سر دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ حال ہی میں بھارت کے ساتھ جو پاکستان کی لڑائی ہوئی ہے 2025 کی, جسے جنگ کہیں, اس جنگ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا جو جواب ہے, کیا اس جواب کو تشفی اور تسلی بخش جواب سمجھتے ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ذاتی طور پر جنگ کے بہت سخت خلاف ہوں. میں ذاتی طور پر یہ بھی مانتا ہوں کہ دونوں ہمسایوں کو بڑی عزت آبرو کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. کیونکہ یہ کوئی مکان نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ زمینیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم مکان بیچ کے ہم دونوں میں سے کوئی بھی دوسری جگہ جا نہیں سکتا. لیکن یہ جو ہندو توا کا کانسیپٹ کے بعد جو انڈیا کا روپ مجھے نظر آیا, وہ اتنا گھٹیا ہے, اتنا گھٹیا ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ آج کے بعد بھی وہ اگر اس طرح کی حرکت کرے تو ان کو اس سے دگنا جواب دینا چاہیے. I salute my air force, my army, they responded well. ٹھیک ہے. سر ایک اور جو ہے وہ بہت زیادہ موضوع بحث, یہ دیکھیے, یہ جو جنگ تھی نا انڈین ماسز کی, انڈین ماسز کے خلاف نہیں تھی, یہ تھی پاکستان کی ایک گھٹیا مائنڈ سیٹ کے خلاف, جو بغیر تصدیق کے ایک لمحے میں الزام لگاتا ہے ہمارے اوپر. اور جتنا ٹیررسٹ انڈیا ہے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سر دوسرا یہ کہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ الزام لگا کے ججی بن جائیں؟ تو آپ سزا دینے والے ججی کی سزا مل گئی نا, اچھی ملی ہے. اللہ کا شکر.